إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے قرض اسلام کی نظر میں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرض نہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر اللہ رب العالمین بسا اوقات اس مجبوری کے اندر ڈال دے جہاں پہ ہمیں قرض لینے کی نوبت آئے، تو اللہ رب العالمین ہمیں وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین و حاضرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے بغیر گزارا کرنا ممکن نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے اور بچھانے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے شریعت اسلامی نے دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنے سے منع کیا ہے. دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر کے زندگی گزارنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود آپ کمائیں، خود محنت کریں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، کسی کے سامنے اپنی جھولیاں نہ پھیلائیں. شریعت اسلامیہ نے ہر درجہ احتیاط سے کام لیا ہے اس سلسلے میں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے کچھ مانگتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کچھ نہ دے کر کے ان سے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے اندر کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے گھر کے اندر ہے. صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول میرے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں. ایک ٹاٹ کا بستر ہے جسے میں بچھاتا ہوں اور اس کو اوڑھتا بھی ہوں، اور اے اللہ کے رسول کھانے کے لیے، پینے کے لیے ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے وہ دونوں چیزیں لے کر کے آ جاؤ. وہ صحابی حکم رسول کی تعمیل کرتے ہیں، وہ دونوں چیزیں اپنے گھر سے اٹھا کر لاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی خدمت اقدس میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان نکل کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدنا چاہتا ہے. نیلامی کی جاتی ہے. ایک صحابی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس کو 2 درہم کے اندر خریدنا چاہتا ہوں. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں بیچ دی اور صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے گھر میں دے آؤ، اور 1 درہم لے کر کے بجاؤ اور وہاں سے کلاڑی خرید کے لے آؤ. قصہ آپ نے سنا ہوگا. وہ صحابی بازار جاتے ہیں،
1 درہم سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں اور 1 درہم سے وہ کلاڑی خرید کر لاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے اس ہتھوڑی میں، اس کلاڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستہ لگاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ جنگلات سے لکڑیاں کاٹو، مارکیٹ میں لا کر کے فروخت کرو اور 15 دن کے بعد تم میرے پاس آنا۔ 15 دن گزر جاتا ہے، صحابی لوٹ کر کے آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں 10 درہم لے کر کے آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 درہم دیکھ کر کے اللہ کے رسول مسکرانے لگے، اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور صحابی کے سامنے عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے بتاؤ، کیا یہ 2 درہم اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ تم دوسروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ، اسی طرح سے کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ؟ کیا در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذریعہ تم 10 درہم لے کر کے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہو؟ اے میرے پیارے، کیا یہ اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچو تو تمہارے پیشانی پہ بھیک مانگنے کا داغ ہو؟ کیا بھیک مانگنے کے داغ سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ، محنت و مزدوری کرتے کماؤ، جدوجہد کرو، جفا کشی کا مظاہرہ کرو، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، اپنی جھولیاں اپنے دامن کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی یہ خواہش تھی اور اسی میں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی ہے کہ ہماری امت تجارت کرے، ہماری امت محنت کرے، ہماری امت مزدوری کرے، حلال کی کمائی، ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی سے زندگی بسر کرے، روڈوں اور شہر نگر ڈگر ڈگر میں جا کر کے بھیک نہ مانگے، اپنے دامن کو نہ لوگوں کے سامنے پھیلائے، محنت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ سینہ تان کر کے جو اللہ نے اسباب و وسائل اور ذرائع اس کے لیے پیدا کیا ہے، جو طاقت، جو صلاحیت، جو قابلیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس قابلیت کے عوض میں بندہ محنت کرے، اپنی کمائی خود کمائے، تجارت کے میدان میں جائے تاکہ کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حضرت سفیان ثوری اپنی تجربات کی روشنی میں ایک معقول بات انہوں نے ذکر کی ہے، کہا ہے کہ دور نبوت کے اندر مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، دور خلافت کے اندر مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی دور خلافت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر ملک شام کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ اپنے گورنر ابو عبیدہ ابن الجراح کا میں جاؤں ان سے ملاقات کروں اور ملک شام کا معائنہ اور مشاہدہ کر لوں کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ ملک شام پہنچتے ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح مہمان نوازی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ حضرت عمر ابن خطاب سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جھوپڑی پہ تشریف لے چلیے۔ حضرت عمر ان کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شہر سے الگ تھلگ ایک کھجور کے باغ کے بغل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، وہ چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر ابو عبیدہ ابن الجراح رہتے ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، ابو عبیدہ کے گھر میں صرف ایک چٹائی جس پہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے گھر کے اندر کوئی اور چیز نہیں پائی گئی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیالہ، جس پیالے کے اندر پانی اور پانی کے اندر روٹی بھگو کر کے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر عبیدہ ابن جراح سے پوچھتے ہیں اے ابو عبیدہ یہ کیا چیز ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی ہے، اتنی فرصت نہیں ہے خلافت اور امارت کے کاموں سے کہ میں آ کر کے روٹی بنا کر کے تازی روٹی کھا جاؤں۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے 4-6 روٹی بنا کر کے دے جاتی ہے، وہ روٹی میں رکھ لیتا ہوں، روٹی سوکھ جاتی ہے تو اسے پانی میں بھگا کر کے اے امیر المومنین میں کھا لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم روایت کے اندر ہے، یہ سن کے امیر المومنین رونے لگے کہ ملک شام کا گورنر ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک مسلح اور پیالے کے اندر گلاس کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے جس میں پانی کے اندر بھگائے ہوئے ہیں اور اسی پر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ جس طرح دور نبوت میں مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، ایسے ہی اللہ کے رسول کے چہیتے بھی دور خلافت کے اندر مال کو رکھنا ناپسند کرتے تھے۔ لیکن ابو سفیان ثوری کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں المال فی زماننا ھذا سلاح المؤمن، وہ زمانہ کچھ اور تھا، ان کا
तवक्कुल, उनका भरोसा, उनका इस्तेहकाम, उनकी इस्तिकामत, उनकी जवामर्दी, उनका ईमान और तवक्कुल कुछ और था। लेकिन आज के जमाने में अलमाल फी ज़मानिना हाज़ा सिलाहुल मोमिन, लेकिन आज के जमाने में माल मोमिन का हथियार बन चुका है। अगर ये माल दरहम और दीनार हमारे पास ना होते तो वक्त के हुक्मरान, वक्त के बादशाह और वहां के बड़े बड़े सरदार हमें रुमाल बना करके इस्तेमाल करते, अपने नाजायज अगराज़ मकासिद के लिए हमें वो इस्तेमाल करते। अरे वो लोग जिनके पास दरहम और दीनार है, पैसा और रुपया है, सुनो, वो अपने पैसे को महफूज करके रख ले, क्योंकि ये जमाना ऐसा है जिस जमाने में, जिस गुर्बत में मुब्तला होकर के, तंगदस्ती में मुब्तला होकर के आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने इस्लाम का सौदा कर लेता है, और यहाँ तक कि अपना दीन धर्म और मसलब भी पैसे के खातिर बदल देता है। अगर आप अखबार उठा करके देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कितनी इस्लाम की शहजादियों ने गुर्बत में आकर के चंद कौड़ियों के खातिर उन्होंने अपने माथे पे तिलक लगाना मंजूर कर लिया। कितनी हमारी बेटियों ने इस्लाम को तर्क करके चंद कौड़ियों के खातिर अपने मांग में सिंदूर लगवाना मंजूर कर लिया। कितनी हमारी माओ ने इस्लाम को गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती अखलास की वजह से इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद की रविश पर गामजन है और पैरों के साथ गले मिल करके घूमती नजर आ रही है। कितने ऐसी रिजवी आपको मिलेंगे जिन्होंने चंद कौड़ियों के खातिर अपने इस्लाम का सौदा किया। इस यही वजह है कि हजरत सुफियान सौरी ने कहा था कि माल इस जमाने में मुसलमान का हथियार है, अगर यह हथियार ना उसके पास होगा तो ये गुर्बत अपलास उसे काट करके खा जाएगी। वो अपना दीन बेच देगा, अपना ईमान इस्लाम बेच देगा, अपनी इज्जत को नीलाम कर देगा। कलकत्ता की जमीला का किस्सा आपने पढ़ा होगा, उसके शौहर ने चंद कौड़ियों के खातिर हैदराबाद के एक होटल के अंदर अपनी बीवी का सौदा कर लिया। चंद दरिंदों के हाथ में उसने अपनी बीवी को बेच दिया, पैसों के खातिर अपने बीवी को उसने बेच दिया। उन दरिंदों ने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके नामों पे हमले किए, उसके इज्जत के दुपट्टे को दागदार किया। बिलाखिर वो शर्म हया की पैकर, वो मुआशरे के ताना बाना से बचने के लिए उसने अपने आप को फांसी पे लटका दिया। और लटकने से पहले उसने एक खत लिखा था कि अरे अब्बू जान, आपने मेरी शादी जो है बगैर जहेज दिए हुए एक ऐसे आदमी से करा दिया था जिस बेगैरत इंसान ने मुझे फरोख्त कर दिया, मुझे बेच दिया। अरे अब्बू जान, मेरी एक गुड़िया है, मेरी छोटी बहन है, उसके लिए इतना माल जमा कर लेना कि जब कोई कुत्ता हड्डियों के तलाश में आए, हड्डियों का मुतालबा करे, तो उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां जहेज की शक्ल में भेज देना, जहेज की शक्ल में दे देना। अरे अब्बू जान, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करने के बाद मेरी बहन की शादी करना, ताकि जहेज का मुतालबा करने वाला कोई कुत्ता अगर हड्डी का मुतालबा करे तो वो जहेज जिसको उसने हड्डी कहा, उस जहेज वो कुत्ते की वो जो हड्डी होती है उन कुत्तों के सामने भेज देना। लेकिन खबरदार, खाली हाथ मेरी बहना को नहीं भेजना। खाली हाथ आपने शादी की थी, अंजाम हुआ चंद कौड़ियों के खातिर इस जालिम ने मेरा सौदा कर दिया, मेरे इज्जत का सौदा कर दिया। मेरे प्यारों, कहने का मकसद ये है कि इस जमाने में जो माल है, ये माल मोमिन का हथियार बन चुका है। जिसके पास माल है, ईमान भी महफूज है, वो इस्तेकामत भी उसके यहाँ है, वो सिला रहमी भी कर सकता है, दीन का काम भी कर सकता है, दूसरे के कर्ज को दूर कर सकता है। लेकिन जो खुद के पास पैसा ना हो, सिला रहमी भी नहीं कर सकता, दूसरों की मदद भी नहीं कर सकता, और मुमकिन है कि वो लालच में आकर के अपने ईमान का सौदा कर दे, जिस तरह लोग सौदा करते हुए नजर आते हैं। माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा है, मेरे महबूब कुछ मांग लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अगर कुछ मांग रहा हूं तो ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांग रहा हूं कि तू मेरी दुनिया हसीन कर दे, व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह मेरी आखिरत भी हसीन बना दे। उसके बाद अजाब से, जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। इससे पता ये चला, जब आपकी दुनिया हसीन होगी तो आपके अमाल भी हसीन होंगे, और जब अमाल आपके हसीन होंगे तो आप हसीन घर के हकदार
دار بنیں گے. اسی وجہ سے قرآن نے مال اور دولت کو دنیا کی زینت کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سنو یہ مال یہ اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی دنیا خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا اے میرے پروردگار میری دنیا حسین بنا دے, اے اللہ اس کے بعد میری آخرت حسین بنا, اس کے بعد تم مجھے جہنم کی آگ سے بچا. اور مال کی محبت یہ فطری چیز ہے, محبت کرنی چاہیے. صحابہ